بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کی جو ہماری نشستیں چل رہی ہیں اس میں زیادہ تر جو میرے پاس بکثرت سوالات آتے ہیں ان سوالات کے جوابات دینے کی صحیح اور کوشش کرتا ہوں۔ ایک سوال جو بکثرت نوجوان طبقے کی طرف سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہماری نئی شادی ہے اور میرے والدین یا میرے اہل خانہ ان کی اور میرے وائف کے درمیان میں چپ کلش ہے، جس کی وجہ سے میں پریشانی کا شکار ہوں کہ میں اگر کھل کے والدین کا ساتھ دیتا ہوں تو وائف ناراض ہوتی ہے، اور اگر وائف کی جانب کھڑا ہوتا ہوں تو ایسی صورت میں والدین جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو کوئی ایسا وظیفہ، کوئی عمل تجویز کیا جائے جس سے ہماری یہ مشکل آسان ہو جائے۔ تو میں اکثر و بیشتر ان سے یہی کہا کرتا ہوں، اور آج بھی اس کے اوپر میں مفصل کلام کروں گا، جس کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ تمام چیزیں، تمام کے تمام اوراد وظائف ضرور کریں، آپ کو کرنے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن اس کے لیے جو اسباب آپ کے اختیار کرنے کے ہیں وہ اسباب آپ اختیار کریں۔ آپ اسباب سے روگردانی کرتے ہیں اور صرف اعمال اور وظائف کی طرف آپ آ جاتے ہیں۔ اور میں نے اس کی مثال، چونکہ میں بہت سہل مثالیں دینے کا عادی ہوں، اکثر و بیشتر یہ مثال میں دیتا ہوں۔ اگر آپ کو پانی کی طلب ہو اور آپ پانی پینے کے بجائے وظیفہ شروع کرتے ہیں، وہ وظائف پڑھیں آپ جس سے پیاس کے اوپر کنٹرول پایا جا سکتا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کو پانی کی ضرورت نہیں رہے گی؟ پیاس آپ کی ختم ہو جائے گی؟ نہیں نا؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو اسباب کے تحت رکھا ہے۔ یہ دنیا کے تمام امور اسباب اختیار کرنے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ویسے ہی اس رشتے کے اندر جس وقت نزاع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر جو نئے جوڑے ہیں ان کے لیے کافی پریشانی بنتی ہے، کیونکہ اس قسم کی صورتحال سے کبھی ان کا واسطہ نہیں پڑا ہوتا، تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس میں توازن کس طریقے سے ہم قائم کریں اور گھر کی فضا کو کس طریقے سے درست کر دیں۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وائف کی حد تک تو چلو ہمارا کنٹرول ہے، اسے ہم دبا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، لیکن والدین کو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور اگر ان کی لگائی گئی شکایتوں کے اوپر میں کوئی رد عمل نہ دیں ہم لوگ تو پھر اس کے اوپر والدین ناراض ہوتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ بھی اس نے ہماری سنی نہیں۔ جب شام کو وہ نوجوان لڑکا جس کی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے بیچارہ کام سے لوٹتا ہے تو بس گھر والے جو ہے وہ شکایتوں کے انبار لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور شکایتوں سے کے جو انبار لگائے جاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ آدمی اپنی وائف کے ساتھ جھگڑا اور فتنہ اور فساد شروع کرے، اس کو ڈانٹے، اس کے ساتھ مار کٹائی کا عمل شروع کرے، اور ہماری دھاک جو ہے اس بہو کے اوپر یا بھابھی کے اوپر بیٹھ جائے کہ دیکھو جی ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی جو ہے وہ ہمارا زیادہ خیال کرنے والا ہے، ہماری بات کو اہمیت دینے والا ہے، اور ایسے ہی ہوگا، اس گھر میں ایسے ہی چلے گا۔ اگر وہ کر لیتا ہے تو میاں بیوی کا آپس کا رشتہ وہ خطرے سے دوچار ہوتا ہے، اور اگر نہیں کرتا وہ ایسا تو ایسی صورت میں پھر یہ والدین یا اس کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ اس سے بیزار ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم نے تو اتنا اس کو بتایا، یہ تو اس کے جورو کا غلام بن گیا، اس کے نیچے لگ گیا، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ چیزیں زیادہ وہاں پر ہوتی ہیں جہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، ایک ساتھ سب لوگ رہتے ہیں، تو اس کے اندر یہ سلسلہ بکثرت ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے اسباب اختیار کریں، اور اس کے بعد آپ اوراد اور وظائف کی طرف بھی آئیں۔ اسباب کے اندر جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے وائف کو
اکیلے میں ان تمام چیزوں سے اور جو ممکنہ صورتحال ہے، جو موجودہ صورتحال ہے، اس کو بٹھا کر کے وہ سمجھائیں، اپنی پوزیشن اس کے اوپر واضح کریں، اپنی مجبوریاں بھی اس کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کے بعد وائف کو یہی چیز سمجھائیں کہ اگر ان کی طرف سے کوئی رد عمل آتا ہے، کسی بھی قسم کی بری ان کی طرف سے کوئی برائی آپ کے لیے ہوتی ہے، تو اس کو اگر آپ میری ذات کو کوئی اہمیت دیتی ہیں تو میرے خاطر جو ہے برداشت کر لیا کریں۔ ہاں، اگر کبھی کوئی ایسی چیز ہوئی جس سے تمہاری عزت کے اوپر کوئی حرف آتا ہو، کوئی آنچ آتا ہو، تو ایسی صورت میں پھر میں خود ہوں، میں بات کر لوں گا۔ لیکن چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر جو ہے اگر آپ بھی آگے سے کوئی جواب دو گی یا رد عمل دو گی تو اس صورت کے اندر میں مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ جب آپ اپنی وائف کے سامنے اپنی پوزیشن رکھ دیں گے اور اپنی مجبوریاں اس کے سامنے رکھ دیں گے تو کسی حد تک وہ ان چیزوں کو کیا کرے گی، دھیان میں رکھے گی، اور اس کے بعد فوری چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو رد عمل دینا کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور تالی تو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ اگر ایک آدمی گالیاں دیتا رہے اور دوسرا خاموش ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر پھڈے جھگڑے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر والدین کی طرف سے یا بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی الٹی سیدھی باتیں، تانے، کوئی گالم گلوچ کیا جائے اور آپ کی وائف خاموشی اختیار کر لے آپ کی خاطر، تو ایسی صورت میں کافی حد تک جو ہے وہ پھڈا وہیں پہ ختم ہو جائے گا، بات آگے بڑھے گی نہیں۔ آپ اس دورائے کے اوپر آ کے کھڑے ہی نہیں ہوں گے کہ آپ کے کان بھرے جائیں اور پھر آپ کو دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے۔ دوسرے نمبر پر، اگر آپ والدین سے از خود بات کر سکتے ہیں، بہن بھائیوں سے از خود بات کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، انہیں بٹھائیں، سمجھائیں، لیکن یہ تمام کام اپنی اہلیہ کی موجودگی میں نہ کریں بلکہ تنہائی کے اندر ان کو بٹھا کے ان کو سمجھائیں، ان سے یہی کہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے والدین ہیں تو ان سے ذکر کریں کہ بھئی آپ نے میرے کو، آپ ہی میری اس دنیا کے اندر تشریف آوری کا جو ہے وہ باعث بنے ہیں، اور آپ ہی نے میرے کو یہاں تک پروان چڑھایا ہے کہ میں آج اس قابل ہوا ہوں کہ میں جو ہے کما کر کے لاتا ہوں یا آپ کے کیئر کرتا ہوں یا گھر کی ضروریات کا میں خیال رکھنے کے قابل ہوا ہوں، اور آج میں جو ہے شادی شدہ ہوں۔ یہ سارا کچھ آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے، اور جب یہ سب کچھ آپ کا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے آپ کی عزت، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام وہ میری نظر کے اندر بہت بڑا ہے۔ یہ ایک بیوی کیا، ایسی 1000 بیوی بھی ہو تو میں آپ کے اوپر قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک چیز کا آپ کو دھیان رہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ چھوٹے چھوٹے مسائل کو خود سے حل کر لیا کریں گھر میں بیٹھ کر کے۔ یہ نہیں کہ جب میں آؤں تو میرے آنے کے بعد، جب کہ میں تھکا ہارا آتا ہوں اور آتے کے ساتھ ہی میں کوئی خوشی کی خبر سننا چاہتا ہوں، میں یہ فتنے جھگڑے، فتنہ فساد یہ نہیں سننا چاہتا۔ آپ آتے کے ساتھ ہی یہ شکوے شکایت کے جو دفتر میرے سامنے کھول لیتے ہیں تو یہ نہ کیا کریں۔ آپ کو حق دیا گیا ہے، میری طرف سے آپ کو حق ہے کہ آپ نے جو کہنا ہو آپ کہہ لیا کریں۔ اگر آپ میرے کو کہہ سکتے ہیں تو وہ میری بڑی تھوڑی ہے کہ بھی آپ اس کے متعلق میرے کو کہتے ہیں۔ آپ نے جو فیصلہ کرتے ہیں پیٹھ پسے پردہ آپ کر لیا کریں۔ معاملات خرابی کی طرف تب جاتے ہیں جس وقت وہ خود بھی سب کچھ کر گزر چکے ہوتے ہیں، اور بعد میں جس وقت شوہر آتا ہے تو پھر اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو اس صورتحال سے آگاہ کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ بھی یہ ہوا اور وہ ہوا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد وہ بیٹے کو اکساتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ بھی اس نے ہمارے کو جواب دیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تاکہ یہ آپس کے اندر الجھ جائے۔ اور ظاہر بات ہے جب مرد باہر سے پتہ نہیں کیسے حالات سے دوچار ہو کے وہ بیچارہ گھر پہنچا ہوتا ہے تھکا ہارا، اور آدھا میٹر اس کا پہلے ہی شاٹ ہوتا ہے، باقی جو بچا ہوتا ہے وہ یہ کر کے کر دیتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گھر کی فضا جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ یہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے، یا بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنی جو حیثیت ہے اس عورت کے اوپر ثابت کر دی کہ بھئی ہمارا بھائی یا ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہمارے کہنے کے اوپر تمہارے اوپر چلائے گا یا تمہارے اوپر تشدد کرے گا، جسمانی یا تعدیبی کارروائی کرے گا، تو
یہاں پہ ایک بات ان کے بھی گوش گزار ہے ایسے والدین کے، وہ بھی یہ جان رکھیں، اگرچہ آپ کی باتوں میں آ کے وقتی طور پر وہ کوئی جذباتی رد عمل دے دے گا، لیکن بعد میں کوسے گا دل میں وہ آپ کو بھی۔ وہ یہ بات سب سے پہلے اس کے دل میں خود بھی آئے گی کہ دیکھو جی ان کو میرے آرام کا خیال نہیں ہے، انہیں نوکرانی چاہیے تھی تو چاہیے تھا کہ بھئی میری شادی نہ کرتے کوئی نوکرانی گھر پہ رکھ لیتے، اب یہ کام کیا نہیں کیا، یہ ہوا وہ نہیں ہوا، اس قسم کی شکایتیں، وہ بھی میرے گھر میں گھستے کے ساتھ ہی بھئی میں کما کر کے گھر کے اندر شام کو کس لیے آتا ہوں؟ سکون حاصل کرنے کے لیے۔ پورا دن وہ تھکا ہارا باہر سے آتا ہے، آتے کے ساتھ یہ دفتر کھول لیتے ہیں شکایتوں کے، جس کا نتیجہ ہوتا ہے وقتی طور پہ تو وہ چلو اپنے جذبات کا اظہار کرے گا، ان کی تسکین ہو جائے گی کہ بھی اس نے دبا دیا، لیکن حقیقت میں وہ آپ سے بھی بدگمان ہوگا۔ اور ایسے کئی کیسز میری نظر سے گزرے ہیں کہ والدین کے کہنے کے اوپر لوگوں نے اپنی بیویوں کو برا بھلا کہا، ان کے اوپر ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ ایسے کیس بھی آئے کہ والدین کے کہنے کے اوپر انہوں نے بیویاں چھوڑی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد وہ کوستے رہے اپنے والدین کو یا اپنے بہن بھائیوں کو کہ میرا ہنستا بستا گھر جو ہے انہوں نے اجاڑ دیا، انہوں نے خراب کر دیا۔ اور آج ان کو عقل نہیں آ رہی، کل نہیں آئی، پرسوں نہیں ہے، ایک نہ ایک دن آئے گا جو اس کا شوہر ہے وہ صحیح صورتحال کے اوپر واقف ہو ہی جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور اس وقت جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ یار یہاں پہ زیادتیاں میرے بہن بھائی یا والدین کی طرف سے ہو رہی تھی تو کیا مقام رہ جائے گا اس کی نظر میں تمہارا؟ وہ یہی سوچے گا کہ بیوی کے ساتھ جو میری زیادتیاں ہوئی ہیں میرے سے انہوں نے کروائی ہیں، خواہ مخواہ کروائی ہیں، تو میرے کو بیوی کی نظر میں بھی مجرم بنا دیا۔ اور اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور خوف خدا اس کے دل کے اندر ہوگا اور اس کے اندر تھوڑی سی اخلاقیات ہوں گی تو وہ جو زیادتیاں بیوی سے کر چکے اس کے اوپر اس سے معافی بھی مانگ لے گا، اور وہ زیادتی کا، اور یہ جو اپنی بیوی کے سامنے جھکا ہے زیادتی کرنے کے بعد اس سے معافی تلافی کی ہے، ٹھیک ہے حکم تو اللہ کے، اگر زیادتی ہو جائے تو آپ معافی مانگو، لیکن وہ اس کا سبب آپ ہی کو سمجھے گا، تو پھر آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام اس کے ذہن کے اندر کیا باقی رہے گا؟ یا آئندہ جو باقی زندگی ان کی رہ گئی ہے، بہن بھائیوں کی رہ گئی ہے، والدین کی رہ گئی ہے، اس کے اندر ان والدین کی یا ان بہن بھائیوں کی اس شوہر کی نظر کے اندر عزت کیا ہوگی؟ کیا وقار ان کا ہوگا؟ کیا مرتبہ ان کا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ کسی بات کے اوپر وہ آئندہ اعتبار نہیں کرے گا۔ آپ صحیح بات کر رہے ہوں گے لیکن وہ کہے گا کہ نہیں میرے کو پتہ ہے انہوں نے پہلے بھی ایسے زیادتیاں کی، ابھی دوبارہ ایسے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی وائف ایسی ہو، جیسا کہ آج تر ہمارے یہاں رائج ہے کہ یہ جو فلمیں اور ڈرامے یہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا بھی شہزادہ ایسا ہی ہو جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، بس وہ اکیلے الگ تھلگ مکان کے اندر لے کر رکھے ہمارے کو۔ تو اکثر جو نئی نویلی دلہنیں ہوتی ہیں وہ یہ اپنا مائنڈ سیٹ اپ لے کر کے آتی ہیں کہ بھئی میں نے اس کو الگ کرنا ہے، اگر ان کا نہیں ہوتا تو بھی ان کو جو ہے نا پیچھے سے گائیڈ لائن کرنے والے ہوتے ہیں، دینے والے، کہ بھئی آپ نے جو ہے نا کسی بھی طریقے سے بس شوہر کو لو اور سائڈ پر ہو جاؤ۔ تو اب وہ سیدھی زبانی کلامی کہنے سے تو کوئی بھی اتنا بڑا قدم اٹھانے پہ تیار نہیں ہوتا، تو پھر اس کے لیے وہ کیا کرتی ہیں، اپنے آپ کو جو ہے مجبور اور مظلوم ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور تھوڑی سی بات کو بڑا چڑھا کر کے بیان کرنا شروع کر دیتی ہے، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، فلانا دمکانا۔ آج ہی کی تازہ مثال ہے، ایسے ایک واقعہ میرے سامنے آیا، تو وہ خاتون نے اپنے گھر کے اندر آ کے اپنے والدین سے اور بہن بھائیوں سے دوسروں سے یہ کہا کہ وہاں جو میری سب سے چھوٹی نند ہے نا، اس سے میرے کو کہا اٹھو جھاڑو لگاؤ، لیٹی بھی کیوں ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اپنی مظلومیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے اس گھر کے جو ہے وہ میرے اوپر احکامات چلاتے ہیں۔ اب دیکھیں بات یہ ہے، بسا اوقات لب و لہجہ اور بسا اوقات بیان کرنے کا انداز وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں جو مقصد ہوتا ہے اس کو فوت کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کا پیغام دیا ہو کہ بھابھی اٹھ جاؤ جھاڑو لگا دو، لیکن آ کر کے اس کو اس انداز میں بیان کرنا، اٹھو لیٹی بھی کیوں ہو اور جھاڑو لگاؤ، دیکھو جی میری چھوٹی نند میرے کو یہ کہہ رہی ہے۔ تو اب کیا مقصد ہے ان باتوں کا؟ مقصد یہ ہے کہ بھی میرے شوہر کے اوپر یہ پریشر ڈالیں اور وہ لے کر کے الگ تھلگ ہو جائے۔ اب وقتی طور پہ جھوٹ بول کر کے، غلط نقشہ کھینچ کر کے آپ اپنے شوہر کو الگ تو کروا لیں گے، لیکن آپ کو ایک بات یاد ہونی چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی تنہا نہیں گزرتی، اس کے لیے جو ہے سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور سہارا ضرورت کے وقت میں وہ اپنا قریبی ہی بنتا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ سوچ لو کہ اگر تمہارا انتقال ہو جائے، تمہارا شوہر تو تمہاری میت کو بھی نہیں اٹھا سکتا،
وہ اٹھانے کے لیے بھی تو پھر اسی کو اپنے گھر والوں کے سہارے لینے پڑیں گے نا، جن سے تم نے ان کو الگ کر دیا۔ اور یہی پھر وہ عورتیں ہوتی ہیں، پھر جس وقت ان کو چھوٹی موٹی ضروریات پیش آتی ہیں، کوئی میڈیکلی ضرورت ہوتی ہے، جس وقت بیڈ ریسٹ انہیں کرنا ہوتا ہے، تو پھر یہ کبھی شوہر کو کہہ رہی ہوتی ہے کوئی آیا رکھ لو بچوں کے لیے، کوئی ملازمہ رکھ لو کپڑے دھونے کے لیے، ایک ملازمہ رکھ لو برتن دھونے کے لیے، ایک ملازمہ رکھ لو جھاڑو پوچھے کے لیے۔ تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں کروں کیا، ہر چیز کے لیے میں الگ آیا لے کر کے آؤں۔ وہاں جب ساتھ رہتی تھی تو کیا تکلیف تھی، اگر تو بیمار ہوتی تھی تو 4 آدمی تو تھے نا گھر پہ کام کرنے والے۔ آج تم الگ ہو گئی ہو، میں بھی کام کے اوپر ہوتا ہوں، میرے کو بھی ٹینشن ہوتی ہے کیا بنے گا کیا ہوگا۔ تو یہ اکثر و بیشتر جو خواتین آتی ہیں نئی نویلی دلہنیں بن کر کے، یہ اپنی سوچ یہ لے کر کے آتی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو مظلوم شو کر کے اپنے شوہر کو یہ باور کروانا ہے کہ تمہاری فیملی والے وہ میرے گھر کے اندر زیادتی کر رہے ہیں۔ اور جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ بیچارہ بیوی کی محبت کے اندر اس کو سچا سمجھتا رہتا ہے اور اس کی باتوں کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے۔ خیر میں اس کو بیچارہ تو نہیں کہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہوئی ہے، اپنی عقل جو سمجھ بوجھ اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے محبت اچھی چیز ہے، بیوی کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن اتنی محبت کہ وہ جو بول دے آپ آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیں، یہ چیز غلط ہو جاتی۔ ایسے میں نے بہت سے نوجوانوں کو تباہی کے راستے پر جاتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے خاندان کے اندر دیکھا کہ جو اپنی بیویوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ ان کی بیویوں نے ان کو سب سے پہلے ان کے ماں باپ کو دشمن کیا، بہن بھائیوں کو دشمن کیا۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا جن کے آسرے کے اوپر کیا تھا انہوں نے بے سہارا چھوڑ دیا۔ اب جس وقت وہ دنیا کے ادھر ادھر کے دھکے کھائے، اب وہ واپس دیکھ رہے ہیں کہ کوئی راستہ کھل جائے، یار کسی بھائی کا دروازہ کھلے۔ جن بھائیوں کو گالم گلوچ کرتے رہے بیوی کے کہنے کے اوپر، جن کے اوپر الزام تراشیاں کرتے رہے بیوی کے کہنے کے اوپر، جن سے لڑکے الگ ہوئے بیوی کے کہنے کے اوپر، جب ضرورت پڑی تو کہتے ہیں یار ہمارے بھائیوں نے ہمارا پوچھا نہیں۔ تو یار تم نے کون سا اچھا کام کیا تھا وہ تمہارا پوچھتے؟ آپ نے ان کے ساتھ جھگڑے کیے، آپ نے ان کے اوپر الزام تراشیاں کی، آپ ان کو چھوڑ کر چلے گئے ایسے وقت میں جس وقت آپ کی ضرورت تھی ان کو، محض بیوی کے کہنے پہ، اس کی جھوٹی باتوں کے اندر آ کر کے۔ اور جس وقت آپ نے حالات نے تھوڑا سا پلٹا کھایا تو آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کے بھائی بھی ہیں۔ خیر یہ تو ٹاپک دوسری طرف چلے جا رہے ہیں، میرے تک آج کلام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ جس سے اندر ان دونوں رشتوں کے اندر توازن قائم ہو۔ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں بسا اوقات جو ہے حکمت اور مصلحت کے ساتھ اگر دونوں کو راضی کیا جائے، اگرچہ ایکٹنگ کر کے دونوں کو راضی کیا جائے، تو اس سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بڑی نہیں ہو سکتی۔ اب مثال دے دیتا ہوں، کئی نوجوان آتے ہیں شادی سے پہلے، تو میں ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں عام طور پہ، میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو اپنی جو آپ کی بیگمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی حقوق رکھے ہوئے، ٹھیک ہے، والدین کے، بہن بھائیوں کے، سب کے حقوق ہیں۔ ان کو ساتھ لے کر کے چلنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، ہمارے اس معاشرے کے اندر اگر کوئی آدمی بیوی کی باتیں مان لیتے ہیں، حالانکہ وہ جائز بھی ہوں، تو تب بھی کہتے ہیں بڑا بے غیرت ہے، نیچے لگ کر کہہ رہا ہے، دب گیا۔ اس عورت کو کہتے ہیں بڑی تیز ہے جی، اس نے تو آتے کے ساتھ ہی ہمارے بھائی کو نیچے لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اور جتنے بھی اب بھائی کا رویہ بدل جائے گا، گالیاں بھابھی کو دے رہے ہوں گے کہ نہیں جی ہمارا بھائی ایسا نہیں تھا، ہمارا بیٹا ایسا نہیں تھا، اس نے آ کر کے کچھ کر دیا۔ اس نے آ کے کیا کرنا تھا بھائی؟ یہی ہے نا کہ بھائی اس نے اس کی کیئر کی ہے، اس نے اس کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کے جو خدمت کا طریقہ کار جو میاں بیوی ایک دوسرے کی کر سکتے ہیں، جب اس نے وہ کی ہے تو ظاہر بات ہے اس نے اس کے دل کے اندر جگہ بنائی ہے۔ اب یہی جو محبت کا جذبہ جو اس نے اس کی خدمت کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر پیدا کیا ہے، یہی وہ عمل ہے جس کو تو آپ جادو سے تعبیر کرتے ہو کہ اس نے کچھ کروا دیا ہے۔ بھائی ایسا نہیں تھا، ہمارا بیٹا ایسا نہیں تھا، تو ہوتا تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ جس وقت اس کو بیوی اچھی ملتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی تھوڑی سی طرفداری کرنے لگتا ہے، آپ کی نظر میں جو ایک گناہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ تو اس نے تو ہماری بات کبھی ٹالی نہیں تھی، آج یہ ہماری باتیں ٹالنے لگا، آج ہم نے اس کو اتنا بھڑکایا اس کی بیوی کے خلاف، اس نے اس کے اوپر ہاتھ ہی نہ اٹھایا، اس کو ڈانٹا تک نہیں، اس کو پوچھا تک نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان کے نظر کے اندر بہت اہم نوعیت کی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ میں نوجوانوں کو اکثر گائیڈ لائن دیتا ہوں، میں ان سے یہی کہا کرتا ہوں کہ دیکھو ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر رائج یہ ہے کہ بھئی بیویوں کو دبا کر کے رکھو،
جو آدمی تھوڑا سا بیوی کے ساتھ تھوڑی سی سختی کا برتاؤ کرتا ہے نا تو سارے معاشرے کے افراد کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس سے جو ہے اپنے گھر والوں کو صحیح ڈانٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور جو تھوڑا سا بیوی کی بات مان لے کہ بڑا بےغیرت آدمی ہے جی، یہ تو اپنی بیوی کی باتیں مانتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے معاشرے کا عام مزاج۔ تو اس لیے میں ہر نوجوان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو اس کے جو حقوق ہیں، جو پیار و محبت سے آپس میں رہنا چاہیے، جس کا شریعت نے بھی ہمارے کو حکم دیا ہے، اگر اس کو پیار و محبت کے اظہار کے اندر اگر کیا ہے کوئی رکاوٹ ہے، کوئی مانع ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے کا رویہ ہے، تو آپ تھوڑا حکمت اور سیاست سے کام لو۔ وہی کیا کہ بھی اپنے گھر والے کو سمجھا دو کہ بھئی ہمارا باہر جو رویہ ہے وہ تھوڑا سا الگ ہوگا، سب کے سامنے، سب کے بیچ میں۔ جس وقت ہم آپ الگ اور تنہائی کے اندر ہوں گے، اپنے روم کے اندر ہوں گے، تو ہمارا رویہ الگ ہوگا، اور اس میں ہماری مجبوریاں سمجھو، ہمارے معاشرے کی مجبوریاں سمجھو۔ کیونکہ اگر معاشرے کے اندر کوئی آدمی میرے بارے میں یہ گمان رکھے کہ بھئی یہ بےغیرت ہے، نیچے لگا ہوا ہے، تو اس میں بے عزتی تمہاری بھی ہے، خالی میری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ بڑا کڑک آدمی، اس کو دبا کر کے رکھا ہوا ہے، تو تب بھی جیسے میری عزت بن رہی ہے تو تمہاری بھی ساتھ میں عزت ہے، کیونکہ تمہاری عزت اب مشروط ہے میری عزت کے ساتھ۔ تو اگر میں یہ رویہ اختیار کرتا ہوں کہ سب کے سامنے میں سنجیدہ رہتا ہوں، کوئی ہنسی مذاق آپ کے ساتھ نہیں کرتا، یا کسی بات کے اوپر آپ کو تھوڑا سا سخت الفاظ کہتا ہوں سب کی موجودگی میں، تو اس کے اوپر آپ برا نہیں منانا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میں وہ دل سے کہہ رہا ہوں، یہ سمجھ لو کہ صرف معاشرے کو دکھانے کے لیے۔ اور جس وقت ہم اکیلے میں ہوں گے تو سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اگر ہمارے معاشرے کے جو نوجوان طبقہ ہے، اگر وہ اس سبق کو بھی پڑھ لینا، تو گھریلو جو جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے، آدھے سے زیادہ وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ کہ باہر رویہ الگ رکھو، سب کے سامنے سنجیدہ رہو، کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دو تھوڑی سی، لیکن بیوی کو اعتماد میں پہلے سے لیے پاؤ، تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے، وہ نہ سوچے کہ یار میں نے کیا جو آتے کے ساتھ اس سے میرے کو جھڑک دیا، پانی کا گلاس ادھر کیوں رکھا، ادھر کیوں نہیں رکھا، یہ کوئی بات نہیں ڈانٹنے والی۔ تو مطلب یہ کہ کسی بھی بہانے کے ساتھ اس کے اوپر تھوڑا سا چلا لو، تھوڑا سا شور کر لو، تاکہ معاشرے کے افراد خوش ہو جائیں۔ آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ دبا کر کے رکھیں، ان کو تھوڑا خوش ہونے کا موقع دے دو، وہ خوش ہو جائیں، آپ بھی خوش ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی خوش ہو گیا اور آپ کے رشتے کے اندر بھی کوئی دراڑ نہیں آئی ہے۔ تو یہ ایک حکمت ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ اسباب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ کو چاہیے کہ یہ اعمال اپنی جگہ پر ہیں، آپ کو چاہیے کہ اسباب بھی اختیار کریں۔ تو اس میں یہ حکمت، یہ سب سے بڑا سبب بن رہی ہے آپ کے ان پھٹوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ لیکن یہ اسی صورت میں کریں آپ جس وقت کے پہلے اپنی وائف کو اپنے اعتماد میں لیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی اس کو اعتماد میں نہیں لیا، بعد میں جس وقت وہ آنسو بہائے تو پھر اس کو بولو کہ نہیں جی بھئی وہ تو میں تمہارے کو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ بھئی اس کو ایسے ہی کہو یا ویسے ہی کہو، لیکن پہلے اس کو اعتماد میں لے کر کے کہو۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرہ بھی خوش ہوگا اور آپ بھی خوش رہیں گے۔ تو یہ جو پھر بعد میں بگڑی ہوئی صورتیں لے کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں نا نئے شادی شدہ افراد، ان کا سب سے بڑا المیہ یہی ہوتا ہے، یہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں یار ساتھ کس کا دیں ہم۔ ایک طرف ماں باپ کھڑے ہیں، بہن بھائی کھڑے ہیں، دوسری طرف بیوی کھڑی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ کہتے ہیں وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک یہ جو نوبت آتی ہے وہ اسی وجہ سے آتی ہے کہ بھئی انسان کسی ایک کے کہنے کے اوپر جب کوئی ایکشن لیتا ہے تو دوسرا بھی توقع کرتا ہے یار میرے لیے بھی سنیں۔ اور جب یہ روزانہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو انسان کا سکون غارت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے آج کل کے نوجوانوں کی جو صحتیں دیکھیں کیا حال ہے ان کا، ان کی جو صحت تیزی سے گرتی ہے وہ یہی ٹینشن ہے، یہی ماں باپ ان کے دے رہے ہوتے ہیں، یہی بہن بھائی ان کے دے رہے ہوتے ہیں، یہی بیگمات ان کی دے رہی ہوتی ہیں۔ بیگم اس مشن کے اوپر ہوتی ہے کہ میں نے اس کو لے کر کے الگ ہونا ہے، بہن بھائی اور ماں باپ اس مشن کے اوپر ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے اس کو اپنے ماتحت رکھنے کے لیے اپنے شوہر سے اس کی مرمت کرواتے رہنا ہے۔ دونوں اپنے اپنے مشن کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، بیچ میں وہ لڑکا بیچارہ پسرا ہوتا ہے، نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ تو اس لیے نوجوانوں کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس عمل کی طرف کہ بھئی ایسی چیز جس سے ان کے باہمی جو اختلافات ہیں، یہ باہمی جو عداوتیں پیدا ہو چکی ہیں، ایک دوسرے کی طرف سے دل کے اندر جو خلش آ چکی ہے، اس کو ہم کس طریقے سے دور کریں۔ ایک تو سبب اختیار کر لیں، دوسرے نمبر پہ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی میٹھی شے کے اوپر دم کر لیں، اور اس سے کوئی جو چیز کو جو اس کے اوپر آپ نے دم کیا ہے اس کو جمیع اہل خانہ کے اندر برابر بانٹ دیں، جیسا بھی تھوڑا بہت بھی وہ اس کو کھا لیں۔
تو جب وہ کھائیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کے باہم آپس میں جو اختلافات وہ ختم ہوں گے، آپس کے اندر الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ عمل کرنے سے پہلے سبب اختیار کرو۔ اسباب ہم اختیار نہیں کرتے اور اعمال لینے کے لیے دوڑے آتے ہیں کہ مولوی صاحب، اور جب بھی میں واٹس ایپ کھولتا ہوں نا 4 سے 5 یہی گھریلو پریشانی کے میسیج میرے پاس ہوتے ہیں، اور میں کئی مرتبہ اس کے اوپر کلام کر چکا ہوں۔ بات وہی ہے کہ اسباب انہوں نے اختیار نہیں کرنے اور صرف اعمال کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے کہ بھئی عمل دے دو، عمل بتا دو، کیا کر لیں، کیا کھلا دیں، کیا پلا دیں۔ تو اللہ کے بندے آپ عمل ضرور کرو، میں نہیں کہتا کہ عمل نہ کریں، لیکن یہ جو سبب ہے اس سبب کے بغیر عمل کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھایا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔